بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ نوٹوں میں پیسوں میں کھیلیں تو آج ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورۃ القدر یعنی سورۃ القدر اس طرح پڑھ لیں کہ قسمت کے بند دروازے فوری طور پر کھل جاتے ہیں۔ لوگ ہر سال ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس عمل کو کرتے تو ہیں لیکن صحیح نہیں کر پاتے۔ آج وہی ترتیب وہی طریقہ جس کے ذریعے ہم بہت سے فیوز و برکات حاصل کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس عمل کے انتظار میں تھے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب ہے اور اس کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، مگر ہم لوگ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری ساری فکر و جستجو معیشت اور دنیاوی کاروبار کے لیے ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدردانی وہی لوگ کرتے ہیں جن کی فکر آخرت کے لیے ہوتی ہے، جن کا مرکز و معاب موت ہے۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اب غور فرمائیے کہ رمضان المبارک آنے سے 2 ماہ پہلے ہی رمضان کے انتظار و اشتیاق کا اظہار اور اس کے حصول کی دعا کی جا رہی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں رمضان کی صحیح قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستوں، آج آپ نے ماہ رمضان کے چاند کی خبر سنی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کیونکہ بادل بھی ہیں، چاند ظاہر ہو چکا ہے۔ آپ ماہ رمضان المبارک کی پہلی 3 راتوں میں یہ عمل کسی رات بھی کر سکتے ہیں۔ بس یہ پہلی 3 راتوں میں ہی کیا جا سکتا ہے، پھر آپ کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے جو میں نے آپ کو عرض کیے ہیں کہ پورا سال پھر آپ پیسوں میں کھیلیں گے، دولت میں کھیلیں گے۔ اگر اس سے تاخیر کر دی تو اس کے بعد یہ فائدہ، یہ برکت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو آپ کو ہونی چاہیے تھی۔ اب آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، طریقے کو ذرا سمجھ لیجئے۔ یوں ہی آپ کو خبر ملتی ہے یا خود اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، یا خبر سن لیتے ہیں۔ آپ کھلے آسمان کے نیچے، یعنی آپ جہاں پر ہوں، آپ کے گھر میں صحن ہے وہاں بیٹھ جائیں، چھت ہے تو چھت کے اوپر بیٹھ جائیں، یا جہاں بھی آپ کو موقع میسر ہو وہیں بیٹھ جائیں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ گھر میں جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے جس کونے میں سفر کر رہے ہوں، جلدی سے باوضو ہو کر اس عمل کو کر لیں۔ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر وضو کرنا بھی دشوار ہو چکا ہو تو تیمم کر لیں۔ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو تیمم کر لیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، کیونکہ انسان مومن کی زبان پاک ہوتی ہے، تو پھر زبانی آپ یہ عمل کر لیں۔ دیکھیے، میری کوشش یہ ہے کہ میں جلد از جلد اس عمل کو تمام دوست و احباب تک پہنچا دوں، تاکہ آج ہر پریشان شخص اس عمل کو کر کے اس کی برکت حاصل کر سکے، کیونکہ یہ موقع انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ آج بڑا سنہری موقع ہے۔ یہ موقع سال کے اندر ایک بار ہی ملتا ہے، جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ دیکھیے، رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جھلسا دینے والا۔ اس مہینے کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں جب سب سے پہلے یہ مہینہ آیا تو سخت اور جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے روزے دار بندے کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان رحمت کا خاص مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ 11 ماہ انسان دنیا کے دھندوں میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت کر کے اس کمی کو دور کر سکے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو ختم کر سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا نیا دور شروع ہو جائے۔ جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس اور صفائی کرانی پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفائی اور سروس کے لیے یہ مبارک مہینہ مقرر فرما دیا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے کہا، 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھا۔ اور آج چاند رات ہے، جو بھی چاند رات ہوگی اس میں ہماری خصوصی دعا ہے،
جو شخص اس چاند رات کی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹس میں نام لکھے، انشاءاللہ اسے دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے اور آگے شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کیجیے تاکہ زیادہ لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور اس کی برکت حاصل کر سکیں۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جتنی تعداد بتائی ہے اتنی تعداد میں درود پاک پڑھ لیا، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی، بس ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے جو اللہ والے ہیں انہوں نے ایک ترتیب مقرر فرمائی ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اعمال کریں، اس میں کمی یا زیادتی اپنی طرف سے نہ کریں۔ ایک تالا ہے نا، اس کی چابی ہے، اگر چابی کا ایک دانت توڑ دیا جائے تو اسے پھر تالے میں لگایا جائے تو وہ کبھی بھی تالا نہیں کھولے گی، اس لیے اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسا نہ کیجیے خدارا۔ اگر آپ اس عمل سے یہ ساری برکت جو آپ کو بتائی گئی ہے کہ پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہ ہو، آپ کی جیب سے پیسہ ختم نہ ہو، حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ سورۃ القدر وہ باب ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ القدر کو بلند آواز سے پڑھے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ کی راہ میں تلوار کھینچی، جہاد کیا۔ جو شخص سورۃ القدر کو تڑپ پڑھے وہ اس شخص کے برابر ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں تڑپتا رہا، یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو کر اپنے خون میں تڑپتا رہا۔ مگر یہ سب فضائل ہیں، اس لیے جو اسے پڑھے گا، اسے سمجھے گا اور جو اس طرح اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کرے گا۔ اسی طرح جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام محمد تقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سورۃ القدر کی کثرت سے پڑھنا قرض کی ادائیگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، قرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور رزق اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اس کی حفاظت کا یہ سبب بنتا ہے، نیز دشمن کے سامنے بھی اگر اسے پڑھا جائے تو دشمن کبھی آپ پر غالب نہیں آئے گا، ہمیشہ آپ ہی اپنے دشمن پر غالب رہیں گے اور آپ کو غلبہ ملے گا۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کر سکتی ہے تو وہ سورۃ القدر پڑھنے والا شخص ہے، اس لیے جو سفر پر جاتے ہوئے اسے پڑھتا ہے وہ صحیح و سلامت واپس لوٹتا ہے، یعنی تقدیر کا لکھا ہوا نقصان بھی مٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، مومن کی قبر پر اگر اسے پڑھا جائے تو صاحب قبر اور پڑھنے والے دونوں کے گناہوں کو رب معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی حدیث پاک مروی موجود ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اب اس کے بعد جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد یہ سورت پڑھنی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں یہ سورت مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، فضیلت کے اعتبار سے اس کا مقام بہت زیادہ ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ سورت پڑھنے سے پہلے درود پاک آپ پڑھ چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت پڑھیں۔ درود پاک پہلے پڑھا، پھر آخر میں بھی آپ نے اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے جتنی شروع میں پڑھی تھی، یعنی جو تعداد بتائی گئی ہے اس سے کمی بیشی نہیں کرنی۔ میں ایک مرتبہ سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بس یہ مختصر سی صورت ہے، اسے آپ نے پڑھنا ہے، جس کے اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اپنی جگہ پر اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، ابھی اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے 33 مرتبہ یہ دعائے استغفار پڑھنی ہے۔ یہ دعائے استغفار پڑھ کر پھر آپ نے جب دعا مانگنی ہے، یعنی جب یہ عمل شروع کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس رات کی دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی ہے۔ یعنی پہلے اس عمل کو کرنے سے پہلے، یعنی آپ نے یہ صورت مبارکہ اور اس کے اول و آخر درود پاک پڑھنے سے پہلے دعائے چاند، یعنی چاند کو دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے۔ وہ میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے اول و آخر درود پاک ایک ایک مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد اس عمل کو کریں گے۔ تیسرا کام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے بھی آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ 3 کام گویا آپ نے اس رات میں کرنے ہیں۔ اگر یہ 3 کام آپ اس رات میں کر لیتے ہیں تو آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہوں گے، سب سے خوش نصیب انسان آپ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشبختی عطا فرما دیتا ہے، اس کی قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے،
اس کی قسمت کو چاند کی طرح روشن کر دیا جاتا ہے، منور کر دیا جاتا ہے۔ اب چاند کو دیکھنے کی دعا کون سی ہے؟ اسے ذرا سن لیجئے، بالکل آسان سی ہے۔ اس سے امن ملتا ہے، اس سے سلامتی ملتی ہے، اس سے انسان ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ اس میں سلامتی کی دعا ہے، اس میں امن کی دعا ہے، اس میں اپنے رب کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی پہلے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم احلہ علینا بالایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اسے اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر کم از کم میں 3 مرتبہ پڑھنے لگا ہوں، آپ اسے 3 بار سن لیجئے۔ اگر میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو میرے ساتھ پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی دعا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے عمل کو شروع کر لینا ہے۔ اللہ والوں نے کچھ آسانی بتائی ہے، بعض لوگ اسے پڑھ نہیں پاتے، اس لیے غلط نہ پڑھیں، پھر آپ اسے صرف سن لیجئے۔ میں اب 3 مرتبہ اس کی تلاوت کروں گا، آپ نے 3 بار سن لینا ہے، گویا یہ آپ نے پڑھ لیا۔ آخر میں آپ نے آمین کہہ دینا ہے 3 مرتبہ، تو بس یہ آپ کی دعا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اور سورۃ القدر کو آپ نے اس کے درمیان میں صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو میں آپ کو دعائے استغفار بتاؤں گا وہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد بس یہ تیسرا کام ہوگا۔ پہلا کام تو آپ نے یہ دعائے چاند پڑھی، دوسرا کام آپ نے سورۃ القدر والا عمل کیا جیسے بتایا گیا، درود پاک کے ساتھ اتنی بار۔ اس کے بعد تیسرا کام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ استغفار کا ہوگا، اور اس سے انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھے کہ وہ پکی سچی توبہ کرے، اپنے ان گناہوں کو ازالہ کرنے کی کوشش کرے۔ وہ طریقہ اور ترتیب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے، سننا ہے۔ اب یہ دعا میں پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم احلہ علینا بالایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اللہم احلہ علینا بالایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اللہم احلہ علینا بالایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین آمین آمین۔ تو یہ آپ نے دعا کو سنا، اب اسے سن لیا، تو اس کے بعد آپ نے یہ سورۃ القدر کا عمل کیا، اس کے بعد آپ نے دعائے استغفار کو پڑھا، تو بس یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آپ دعائے استغفار کو سن لیں۔ وہ کون سی ہے؟ وہ آپ نے ہر حال میں خود پڑھنی ہے، اسے یاد کر لیں۔ 2 لفظ ہیں۔ دیکھیے حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور بہت سی کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ روزے کی ریاضت کا بھی خاص مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان حیوانیت اور بری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور ایمان اور روحانی تقاضوں کی تابع داری اور فرما برداری اختیار کرے، یعنی اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں نفس کی خواہش اور پیٹ و شہوات کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے، کیونکہ یہ چیز نبوت و شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہے۔ اس لیے پہلی تمام شریعتوں میں بھی روزے کا حکم رہا ہے، اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دیگر تفصیلات و احکام میں ان امتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔ قرآن کریم میں اس امت کے روزوں کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی روزے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالم بالا کی پاکیزہ مخلوق فرشتے نہ پیتی ہے نہ کھاتی ہے نہ بیوی رکھتی ہے، جبکہ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک انہی چیزوں
کھانا پینا اور جمع سے رکنے کا نام ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو روزے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا، میرے بندے، اگر تم 3 چیزوں سے پرہیز کر کے ہماری پاکیزہ مخلوق کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہماری اس پاکیزہ مخلوق کی پاکیزگی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو قرب دینا چاہ رہا ہے وہ فرشتوں کے قرب کی طرح ہے، انہیں اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے ان برکتوں والے لمحات، ان رحمتوں والے لمحات سے مستفید ہوں، جلد از جلد ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی برکت حاصل کریں تاکہ آپ کو تقوی نصیب ہو جائے۔ جسے تقوی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، وہ دنیا کا بہترین انسان کہلاتا ہے۔ اب آپ نے صرف یہ الفاظ پڑھنے جو میں آپ کو عرض کرنے لگا۔ دیکھیے، روزہ دار ہوتا ہے نا بندہ، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ کچھ کھا پی لو، اندھیرے میں بھی ہو، تنہا بھی بیٹھا ہو، کہیں بھی ہو، اس کے پاس ساری کھانے پینے والی چیزیں بھی موجود ہوں، پھر بھی نہیں کھاتا پیتا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی میں اگر کھاؤں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا یہی تصور ہوتا ہے۔ اکیلا بھی بیٹھا ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کی زبان پر یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں، اگر کھاؤں گا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا۔ اور اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر پورا سال انسان کا یہی تصور ہو، جب وہ گناہ کے قریب جائے، کسی عورت کو دیکھنے لگے، شراب پینے لگے، یا کوئی بھی اس کے ذہن میں گناہ کا خیال آئے، گناہ کرنے کا ارادہ کرے، رشوت لینے لگے، تو بس ایک ہی بات کہے، بس میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں کروں گا۔ تو اگر یہی تصور پورے سال کے لیے کر لے تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس ترتیب کے ساتھ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے، تاکہ آپ کا یہ یقین کامل ہو جائے۔ جب یقین کامل ہو جائے گا تو انشاءاللہ زندگی پرسکون اور آسان ہو جائے گی اور آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو اب جیسے میں نے کہا ہے، یہ استغفار والی دعا کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد بتائی گئی ہے۔ اس میں آپ کو اب یہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود استغفار پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک اور معصوم ہونے کے باوجود اسے پڑھتے تھے۔ تو اس کا مقصد، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی روحانیت کے لیے، یعنی مزید درجات کی بلندی کے لیے، اور اسی طرح امت کی تعلیم کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے۔ کیونکہ رب کے حضور میں مناجات اور توبہ کی فضیلت و اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر وہ رب کی بارگاہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح دوستو، انسان میں شر کی طاقتیں بھی موجود ہیں۔ ایک انسانی نفس ہے، ایک اندرونی دشمن ہے، ایک اس کا بیرونی دشمن ہے، ایک اس کا نفس ہے، ایک شیطان ہے۔ تو ان کے حملے انسان پر مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے کہ تم اس کے لیے کیا کرو، کیسے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو گے۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری تو شیطان بہت رویا۔ شیطان نے کہا، میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، میں مسلسل ان کی بخشش فرماتا رہوں گا۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی کے لیے اس کے راستے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات دیتا ہے، رزق حلال نصیب فرماتا ہے، اور آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کی جیب سے کبھی پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں سے میرا رب میری مدد فرما رہا ہے۔ تو اس کے ذریعے رب کی مدد ملتی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کے فضل کی بارش برستی ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اب وہ الفاظ کون سے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ جتنی تعداد میں بتائی گئی اتنی بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب وہ الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ تو یہ الفاظ ہیں بالکل مختصر سے، آخر میں استغفار بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، اور بہت کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ انہیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب آخر میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول